For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اللہ ہی کے فضل و کرم سے پہلی دفعہ سندھ کے اس بڑے معروف شہر کھنڈیاروں کے ایک بڑے ہی عظیم الشان مرکز محمد بن قاسم میں الاستاذ العالم الفاضل الدکتور مسعود احمد سندھی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، ان کی دعوت پر آپ کے روشن چہروں کی زیارت نصیب ہوئی. آپ لوگوں کی سنجیدگی، آپ لوگوں کی خاموشی اور آپ لوگوں کی دین کے ساتھ محبت، اور میں حیران ہوں کہ اتنے مختصر وقت میں دور دراز سے آپ کا تشریف لانا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں نا پروگرام ہوتے ہیں تو افراتفری بہت ہوتی ہے، شور شرابہ بہت ہوتا ہے، لوگ دائیں بائیں آتے جاتے ہیں، سنجیدگی نہیں ہوتی. میں حیران ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کچھ گھٹن بھی ہے، حوث بھی ہے، لیکن آپ بڑی توجہ اور محبت سے بیٹھے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر مہمانان گرامی قدر بھی بڑے ہی وقار اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ جلوہ افروز ہے. اور میں شکر گزار ہوں مورخ اہل حدیث، نہایت ہی بعمل اور محترم شخصیت حضرت مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، وہ بھی بحمدہ تعالی جلوہ افروز ہیں. اور ابھی آپ نے بڑا ہی ایمانی، قرآنی، نورانی، بڑا ہی مرتب خطاب ہمارے نوخیز عالم دین خطیب حضرت مولانا قاری احسان عبدالرحیم کلیم صاحب کا سنا ہے. تو میں بھی انشاءاللہ بہت جلد چند منہجی، فکری اور دعوتی باتیں آپ کے پیش خدمت کر کے دعا کر دوں گا. زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب سے پہلے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. 8 گھنٹے کا بڑا لمبا سفر کیا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بشارت ہے بھائی. میں صدق دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھائی جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، مرد و خواتین جن کی توجہ میری طرف ہے، کرونا کی وبا کے بعد بڑے لمبے عرصے کے بعد بیت اللہ میں قالین جو ہے نا، یہ جن پہ آپ تشریف فرمائیں، یہ وہاں بچھا دیے گئے ہیں. اور حرمین مسجد نبوی اور بیت اللہ میں قرآن پاک الماریوں میں رکھ دیے گئے ہیں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کا جی چاہے تو آپ نے آمین کہنا ہے، نہ جی چاہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو بیت اللہ میں ان قلینوں پہ بیٹھ کر، ہاتھوں میں قرآن پاک پکڑ کر، اللہ پاک آپ کو کعبۃ اللہ کے سامنے بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل خوش ہو گیا آپ کی آمین سن کر. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ تو بڑی محبت سے بولتے ہیں. اچھا، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میں سندھ میں زیادہ اس لیے نہیں آتا. ہمارے شیخ ثاقب صاحب حفظہ اللہ اور دیگر ہمارے بھائی بڑی محبت دیتے رہتے ہیں، لیکن میں کیوں نہیں آتا؟ اپنی بات کرتا ہوں. میرے ذہن میں نا ایک اندیشہ ہے، ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں شاید ان کو پنجابی اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتی، ہماری اردو شاید اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتی، تو بھلے اتنا لمبا سفر کرنے کا کیا ضرورت ہے. تو آج آپ نے یہ میرا اندیشہ ختم کرنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم نا اسی مرکز میں سال میں ایک دفعہ آپ کی زیارت ہو، دین کی باتیں ہوں. ہم سکھر میں حضرت ثاقب صاحب کی قیادت میں آتے رہیں، تو جہاں آمین کی آواز آنی چاہیے وہاں اپنے آمین کہنا ہے، اور جہاں پہ ہاں کی آواز آنی چاہیے آپ نے ہاں کہنا ہے، نہ کی جگہ پہ نہ کہنا ہے. باقی میں سبحان اللہ کا بوجھ آپ پہ نہیں ڈالتا. ہمارے پنجاب میں تو یہ
بڑا معروف ہے نا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں تو سارا مجمع کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے نہیں کہنا، ویسے مجھے بتاؤ کیا کہتا ہے؟ آپ سے بہت محبت ہے بھئی ہمیں، سچی بات ہے، آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اس علاقے میں آپ لوگوں کا اتنی کثرت اور اتنی محبت سے آنا اور پھر اتنی توجہ سے بیٹھنا، یہ بڑے بڑے کمال ایمان کی بات ہے۔ تو ہر صورت اللہ تبارک و تعالی مسافر کی دعا رد نہیں کرتے، بیدار ہو جائیں، توجہ مجھے دے دیں تھوڑے وقت کے لیے، آپ کا ٹائم میرے پاس امانت ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ آپ کے ذوق کے لیے پنجابی اشعار بھی آتے رہیں گے، بس آپ نے مجھے توجہ دینی۔ اور آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ مذہبی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پر بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، بڑے بد زبان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ کان کھول کے بات سن لے، جو بندہ مسجد میں آ کر بھی دائیں بائیں دیکھتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جسم اس کا موجود ہے، دل دماغ اس کا حاضر نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، موبائل سے کھیلتا ہے۔ جس بندے کی نگاہ مسجد میں گھومتی ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں مسجد کی عظمت بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی نہیں ہے۔ مسجد میں آ کے اپنی نگاہ کو گھمانا نہیں ہے، بالکل متوجہ ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ بعض نمازیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس دروازے سے کون ہے، اس دروازے سے کون ہے، اس سے کون ہے، بھی ہر کسی کو دیکھنے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ٹھیکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ ہر بندے کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا کئی بندے پتہ کیا کرتے ہیں، میری طرف دیکھو، سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی سب کو ایسے نا گردن مروڑ کے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر کوئی چیز نہیں اتری۔ موبائل نہیں سننا، باتیں نہیں کرنی۔ اسی پنجابی چ پتہ کی آنے ہاں، جس بندے دا مسجد جا کے جھاکا کھل گیا ہے نا، جس بندے دا مسجد دے اندر جھاکا کھل گیا ہے نا، اونچی آواز میں بولتا ہے اور دائیں بائیں نظر کو گھماتا ہے، سمجھ لے کہ اس بندے کے لیے توفیق کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں، قبولیت کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا، جتنی توجہ سے آپ بیٹھے ہو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ آپ جیسے بندوں کے گناہوں کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یار آپ تو سبحان اللہ ہم سے بھی بہتر کہتے ہیں، بس کہتے رہو انشاءاللہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ محبت عزت دے رہے ہیں، چونکہ بہت میرا دل باغ باغ ہے۔ آئیے اب میں اصل موضوع انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ آپ کے لیے میں نے ایک اور دعا کرنی ہے۔ دیکھیں جی، ہر خطیب کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، میں ایسے مواقع سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ میرے جیسے گناہ گار نہیں ہیں، سارے سامعین بڑے بڑے شب زندہ دار، تہجد گزار، اللہ والے نیک لوگ بھی آتے ہیں نا ایسے پروگراموں میں، تو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بندے آپ زیادہ ہیں، آمین الکی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ کے خاندان میں آباء و اجداد میں جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ آپ کے بچوں کو عالم قرآن اور حافظ قرآن بنا دے، اور اللہ پاک اس پورے سندھ میں توحید و سنت کے پرچم کو لہرا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواب میں حضور پاک کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی حج نصیب فرما دے۔ جنت بھی جانا ہے، جانا ہے؟ کوئی آہستہ کو ہے، سارے بولو جنت جانا ہے، پھر بولو جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، اور انشاءاللہ بغیر حساب کے جانا ہے۔ رمضان چ نا اسی فیصل آباد پنجاب چ نا روٹیاں چوپڑ کے دیسی گھیو نا چوپڑ کے کھانے ہیں، اسی پنجابی چاہنے ہیں چوپڑیاں نالے دو دو، کہ گھی لگی روٹی ملی ہے اور 2 مل گئی ہیں۔ ہم نے جنت بھی جانا ہے، اللہ پاک سیدھی بات ہے بغیر حساب کے جانا ہے۔ اللہ
کل قیامت والے دن ہمارا کھاتا نہ کھولنا. قرآن میں پڑھا ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ پاک ہمارا عقیدہ توحید و سنت قبول کر کے کل قیامت والے دن اپنی کمال رحمت میں ہمیں ڈھانپ کر اللہ بغیر حساب کے نبی پاک کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار، جو میں آپ کے سامنے آج موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے. چونکہ میری دائیں جانب حضرت ثاقب تشریف فرمائے تو مجھے اللہ نے تھوڑی سی جرت دی ہے، حوصلہ دیا ہے. بڑی منہجی اور فکری باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں. آپ کسی کالج میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کہیں کسی ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہو، عدالتوں میں ہو، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو، اور آپ سے کوئی بندہ یہ پوچھ لے کہ بھئی آپ اہل حق کیوں؟ او بیٹا، او چھوٹے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. کسی بچے نے نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے؟ آپ سے اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے بھئی بھلا یہ بولو آپ لوگ اہل حق کیوں ہو؟ آپ لوگ ہی اللہ کی زمین پہ سچے ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ واٹ ریزن؟ کیوں آپ سچے ہو؟ کیوں آپ اہل حق ہو؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ باہر صورت زیادہ باتیں نہیں آپ نے کرنی، 3 باتیں آپ نے ضرور کرنی ہے. کتنی باتیں؟ سارے بولو. اب نہ بولے تو میں نے 6 کر دینی. بولتے رہو یار، بولتے رہو. انشاءاللہ کتنی باتیں کرنی ہے؟ سارے بولو کتنی. سب سے پہلی آپ نے بات یہ کرنی ہے بھائی ہم اللہ کی زمین پر اہل حق ہیں، ہم اللہ کی زمین پر سچے ہیں، سچے ہیں، اونچے ہیں، اور انبیاء و رسل کی دعوت کے علم بردار ہیں، اہل حق ہیں، اہل الحدیث ہیں. ہماری پہچان یہ ہے، ہمارے اہل حق ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے، سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی توحید میں کوئی خرابی کی اگر کی ہے تو چپ رہنا ہے. جس بندے نے تواڈے چوں توحید خرابی کیتی ہے نا انہیں نہیں بولنا، تو جنہیں نہیں نہ کیتی وہ دی آواز ایتھے ٹیبل تے آنی چاہیے. مل کے بولو ہم نے توحید میں خرابی کی. بھئی جو توحید اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں بیان کر دی ہے ہم وہی دن رات بیان کرتے ہیں. حضرت آدم والی توحید، حضرت نوح والی توحید، حضرت ابراہیم والی توحید، حضرت داؤد و سلیمان والی توحید، عیسیٰ و موسیٰ والی توحید، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی توحید بیان کرتے ہیں. مل کے بولے ہم نے توحید میں کوئی خرابی کی. میں مثال دیتا ہوں. ہمارے سندھ میں شیخ المشائخ استاذ العرب والعجم ما رأینا مثلہ فی پاکستان ولا فی العرب اقسم باللہ شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، محب اللہ راشدی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ہمارے سندھ میں ہمارے کبار اولیاء فوت ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدثین فوت ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفکرین فوت ہوئے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں. مل کے بولیں ہم کسی کی بھی قبر پر مجاور بن کر بیٹھے اور ہی بول دیو خیر ہے. ہم کسی کی قبر پر مجاور بن کے بیٹھے، ہم نے قبروں کی کمائی کھائی. سارے بولو ہم نے قبروں کو فیکٹری بنایا، ہم نے قبروں پہ سجدے کیے، ہم نے قبر والوں سے اولادیں مانگی. مجھے ایک بات بتاؤ یار، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے دکھی، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بڑے بڑے دکھی آپ کے پاس آئے، بڑے بڑے مقروض آپ کے پاس آئے، بڑے بڑے بیمار آپ کے پاس آئے، بڑے بڑے تنگ دست آپ کے پاس آئے. چلیے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. بڑے بڑے خوشحال نبی علیہ السلام کے پاس آئے. بھئی سب نے بیک زباں ہو کے بولنا ہے اور مجھے بتانا ہے 13 سالہ نبی علیہ السلام کا دور مکی ہے، 10 سالہ مدنی ہے، 23 سالہ دورہ نبوت اور رسالت میں نبی علیہ السلام نے کسی بھی دکھی صحابی کو، کسی بھی بیمار صحابی کو، کسی بھی پریشان صحابی کو پریشانی اور دکھ کے حل کے لیے کسی نبی کی قبر پہ بھیجا؟ اور ہی بول دے ہو کسی صحابی کی قبر پہ بھیجا؟
اگر بھیجا ہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے. اپنے بیٹے کی قبر پہ بھیجا, اپنی بیٹی کی قبر پہ بھیجا, حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کی قبر پہ بھیجا, ہم تمہیں قبروں پہ بھیجتے. مجھے آپ بتائیں پورے صوبہ سندھ میں, مجھے آپ بتائیں کون سی قبر ہے کہ جس قبر کی عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی قبر کی عزت سے بھی زیادہ ہے؟ کون سی ایسی قبر ہے جی صوبہ سندھ میں کہ جس کی حرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی قبر کی حرمت سے بھی زیادہ ہے؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور میں کسی صحابی کو, کسی دکھی کو, کسی بیمار کو, کسی بے اولاد کو, کسی تنگ دست کو, کسی چھوٹے بڑے کو, کسی خوشحال کو, امیر کو, غریب کو کبھی کسی قبر پہ نہیں بھیجا. اور الحمدللہ ہم بھی آپ کو قبروں پہ نہیں بھیجتے. پھر آج میں آپ کو ایک مبارکباد دیتا ہوں, اہل حدیثو تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی ادارے میں کہیں آپ بیٹھے ہو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی جرأت اور بصیرت کے ساتھ آپ اپنے مسلک کی حقانیت کو بیان کیا کریں. لوگ شرک کا چورن بیچتے ہیں, بدعات کی پھکی بیچتے, نہیں گھبراتے, نہیں شرماتے. آپ حق سچ کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور میں اپنے صحابہ کو قبروں کے ساتھ جوڑا. سارے بولو ہم جوڑتے. دوسری بات آپ مجھے بتائیں, دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے دکھی آئے, بیمار آئے, پریشان آئے, تنگ دست آئے. آپ مجھے سچ سچ بتائیں نبی علیہ السلام نے کسی اپنے صحابی کو کبھی کوئی دھاگا پڑھ کے دیا؟ اچھا ایک بات آپ نے کرنی ہے, کیونکہ آپ بہت سنجیدہ لوگ ہیں. میں کچھ نوجوان دیکھ رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں. اگر کسی نے کہیں بخاری میں, مسلم میں, جوامع میں, مسانید میں, کتب حدیث و سیر میں کہیں کو پڑھا ہو, حوالہ یاد ہو, اس نے کھڑے ہو جانا ہے. انشاءاللہ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے, میں بڑے ادب سے انشاءاللہ اس کی بات بھی سنوں گا اور اس کا حوالہ بھی سنوں گا. اگر وہ سچا نکلا تو میں انشاءاللہ اسے قبول بھی کروں گا, اور اگر نہ ملا تو پھر آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. 23 سالہ زندگی میں کسی بیمار, کسی دکھی, کسی پریشان, کسی تنگ دست, کسی بے اولاد, کسی نادار غریب کو نبی علیہ السلام نے کوئی دھاگا پڑھ کر دیا؟ ہوڑی بولو, دھاگا پڑھ کر دیا؟ کڑا نبی پاک نے پڑھ کے دیا؟ سارے بولو چھلا دیا. ہم کڑے دیتے, اونچی بولو چھلے دیتے, دھاگے پڑھ کے دیتے. کہ تسی کی سمجھتے ہو کہ مینوں دھاگیاں تے پھوک نہیں مارنی ہوندی؟ کہ مینوں نہیں پھوک مارنی ہوندی. حضرت ثاقب صاحب تشریف فرما نے, میں جو 50 دھاگے اپنے کول رکھاں, 50 دھاگے میں اپنے پاس رکھوں. ادھر دیکھنا, کہوں بھائی بس یہ گھٹ پہ باندھ لو, آپ کو بیٹا بھی ملے گا. کہ میری زبان نہیں چلتی, مجھے نہیں جملے بولنے آتے, بس اس کو گھٹ پہ باندھو. یہ باندھنا تمہارا کام ہے, سب کچھ ہی اللہ تجھے دے دے گا. محبوبہ تیرے قدموں میں آ گرے گی. یہ دھاگا پہن کے تو دیکھو. اچھا میں 50 دھاگے رکھ لوں, 500 روپیہ ایک دھاگے کا لوں, روزانہ کے 50 دھاگے میرے نکل جائیں, پھر دیہڑی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کہ سانو پیسے وڑھتے ہیں, کہ سانو پیٹ نہیں لگا, ہماری جیب نہیں ہے, ہماری ضرورتیں نہیں ہیں. اللہ کی قسم اہل حدیث ہو, جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا, تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. میری جماعت کے علماء, قائدین, قرائے کرام, میری جماعت کے علماء, فضلاء جتنے بھی گناہ گار ہیں, اللہ کی قسم یہ دین کے نام پر تمہارے ساتھ دکانداری نہیں کرتے. سب سے پہلی بات ہم نے توحید میں خرابی کی, یہ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل ہے. بند کمرے میں بات نہیں کرتا. اور دوسری سب سے بڑی بات, ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی کسی قسم کی کوئی خرابی کی نہیں. ہم عقل کی بنیاد پر حدیث کا رد کرتے نہیں. سارے نیچے بول دیں,
ہم عقل کی بنیاد پر حدیث کا رد کرتے ہیں، ہم سائنس کی بنیاد پر حدیث کا رد کرتے ہیں، ہم فقہ کی بنیاد پر حدیث کا رد کرتے ہیں، ہم امام کی بنیاد پر حدیث کا رد کرتے ہیں۔ پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بابا جی پریشان نہ ہوا کرو کہ میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جاب اچھی نہیں ہے، تنخواہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے آپ کو توحید کا چوکی دار بنا دیا ہے اور نبی پاک کی حدیث کا پہرے دار بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پہرے دار ہونا، اللہ کی توحید کا چوکی دار ہونا، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سنت میں کوئی خرابی نہیں کی، ہم نے سنت میں بدعت کی آمیزش نہیں کی، ہم نے حدیث کو عقل کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، امام کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر رد نہیں کیا۔ سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ بیٹا آواز سادہ کر دے، ہلکی کر۔ ادھر دیکھیں، ہم نے توحید میں خرابی کی، سنت میں خرابی کی۔ آئیے اب میں تیسری بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے عظمت صحابہ اور شان اہل بیت میں بھی کوئی خرابی کی۔ نہ ہم بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم صحابہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم بیویوں کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، نہ ہم ان کی تنقید کرتے ہیں۔ ہمارے اہل حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل الحمدللہ، نہ ہم نے توحید میں خرابی کی ہے، نہ سنت میں خرابی کی ہے، نہ صحابہ کے شان میں کوئی خرابی کی ہے۔ دعا میں کرتا ہوں، ذرا دل سے آمین کہنا۔ اللہ پاک اسی منہج عقیدے پہ زندہ رکھ کے، اللہ پاک اسی منہج اور عقیدے پہ، مرنا تو ہے یار، اسپتالوں میں ہڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا ہے یار، گھروں میں بھی مر جانا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ اسی عقیدے اور منہج پر شہادت اور سعادت کی موت نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجروں شجروں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال آ گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو دکھی تھے، پریشان تھے، تنگ دست تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کن کے ساتھ جوڑتے تھے؟ 13 سالہ نبی علیہ السلام کا، یہ بیٹھا ہوا ہے سسٹم پر، کوئی پھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلاؤ اور اس کو سادہ کرے آواز۔ توجہ میری طرف۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی، 13 سالہ دور مکی، 10 سالہ دور مدنی۔ رسول پاک علیہ السلام کی 23 سالہ دور نبوت و رسالت میں رسول پاک علیہ السلام نے صرف ایک کام کیا ہے۔ بلکہ بولیں کتنے کام کیے؟ پھر بولیں، وہی کام ہم کرتے ہیں۔ آپ مکی دور پڑھ لیں، مدنی دور پڑھ لیں، رسول رحمت علیہ السلام نے صرف ایک کام کیا ہے۔ اب وہ کون سا کام کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے بندوں کو کس کے ساتھ جوڑا؟ ہم بھی الحمدللہ، ہمارے علماء کرام، ہمارے قرائے کرام، ہم کرائے کے مکانوں میں رہ لیتے ہیں، ہم تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر لیتے ہیں، ہم تان و تشنیع برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کام کیا ہے۔ 23 سالہ دورہ نبوت اور رسالت میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بھی الحمدللہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ جو بچے ٹوپیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے میرے آگے، حافظ قرآن بچے، ہم ان کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ ہم ان کو درباروں مزاروں کے ساتھ نہیں جوڑتے، چھلوں کڑوں دھاگوں کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ ان مراکز کو آباد کرو، ان مدارس کو آباد کرو، ان بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اللہ کے دین کا داعی بنایا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو فیصل آباد سے صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، آپ بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا کریں۔ اور میرے تکلیف اور میرے صدمے کی انتہا ہو جاتی ہے، میری طرف دیکھو بھائی، خاموشی سے ادھر دیکھو، اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے ملک میں لوگوں کو غیروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو نیک لوگوں کا نام لے کے جوڑا جاتا ہے، حضرت علی کا نام لے کے جوڑا جاتا ہے، غیروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کا نام لے کے جوڑا جاتا ہے۔ اللہ ساری زندگی سیدنا علی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے،
آل رسول اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، اہل بیت اللہ کے ساتھ جوڑنے والے۔ بھئی یہ لوگ قبروں والے نہیں تھے، شرک والے نہیں تھے، بدعت والے نہیں تھے، یہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کا استہزاء کرنے والے نہیں تھے، آپس میں پیار محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور لوگوں نبی علیہ السلام کی زندگی کو اللہ پاک نے آپ کے لیے نمونہ بنا دیا ہے، اہل بیت علیہ رسول کو اللہ پاک نے شرک کی نجاست سے پاک کر دیا ہے، بدعات کی نجاست سے پاک کر دیا ہے، حرام کی نجاست سے پاک کر دیا ہے، قبروں کی پوجا سے پاک کر دیا ہے، چھلے کڑے دھاگے ان چیزوں سے پاک کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو اللہ پاک نے پاک کلام قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔